دیکھنے والے ہیں ان کو سلام. اور آج آپ کے خدمت میں پیش ہوئے ہیں بہت سارے جتنے بھی ہمارے کولیگس ہیں, جتنے بھی ساتھی ہیں, ان کا اصرار تھا کہ بار بار بھی اصرار تھا کہ ہم لائیو آ کے فیس بک پہ اور یوٹیوب چینل پہ جو ہماری سروسز ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے اسپیسیفکلی, اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور سروسز ہیں وہ دینا شروع کر دیں. انہی کی یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے, اور وہ انیشیٹو یہی ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہم ریگولرلی فیس بک پہ لائیو آ کے, اور ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہم نے انیشیٹ کیا ہوا ہے جس پہ ہم لائیو بھی آئیں گے, اور ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری ٹریننگ سیشنز کی جو چیزیں ہیں, جتنے بھی مواد ہے ٹریننگ سیشن کے حوالے سے, وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تو اسٹے ٹیون, اور انشاءاللہ وی ول بی ان ٹچ. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جتنے بھی انشاءاللہ اسکولس کے حوالے سے, یا جو مینجمنٹ کے حوالے سے, یا جو پرسنالٹیز گرومنگ کے حوالے سے جتنی بھی چیلنجز ہیں ہمارے یوتھ کو, یا اوور آل جتنے بھی پروفیشنلز ہیں ان کو, تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سارٹ آؤٹ کر سکیں, اور ساتھ ساتھ لائیو کویشچن لے کے اس کا سلوشن بھی آن دا اسپاٹ دینے کی کوشش کریں گے. ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وائی ڈی ٹریننگ اینڈ کنسلٹنسی کے پلیٹ فارم سے ہم ڈفرینٹ جو ماہرین ہیں, ڈفرینٹ ایکسپرٹس ہیں اپنے اپنے فیلڈس کے, ان کو بھی ہم بلائیں گے, اور ان کے نالج سے, ان کی اسکلس سے بھی استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس حوالے سے انشاءاللہ جلد ہی ہم ایک انیشیٹو لے رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, ٹریننگس کے حوالے سے. اس میں یہ ہوگا کہ کچھ ہم لائیو سیشنز دیں گے, کچھ ریکارڈڈ ہمارے سیشنز ہوں گے یوٹیوب پہ, وہ آپ دیکھ سکیں گے. اور ساتھ ساتھ ہم ڈفرینٹ ٹریننگز جو ہیں وہ آفر کریں گے, شارٹ کورسز, شارٹ ٹریننگز جو ہیں وہ آفر کریں گے, جس میں سے دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی انشاءاللہ حصہ لے سکیں گے. اور اس میں کچھ ٹریننگ جو ہے وہ ہمارے سرٹیفکیٹس ٹریننگ ہوں گی, جو ہم ای سرٹیفکیٹ پرووائڈ کریں گے سافٹ میں, اور کچھ ہمارے سیشنز ایسی بھی ہوں گے جس میں ہم انشاءاللہ ہارڈ فارم میں سرٹیفکیٹس پرووائڈ کریں گے, اور وہ آپ کو بائی پوسٹ ملتے رہیں گی. اس حوالے سے جتنے بھی آپ ساتھیوں کے جو ساتھی آپ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا اس کے بعد ہمیں دیکھیں گے, تو ان سے رائے بھی درکار ہے, ان سے رائے بھی طلب ہیں کہ ہم کون کون سی سروسز یا کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کی ضرورت ہیں, جو اس معاشرے کی ضرورت ہیں, نہ صرف ایجوکیشن کے حوالے سے بلکہ ایجوکیشن سے ہٹ کر بھی جتنی بھی ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے جو چیزیں, جو باتیں ضروری ہوتی ہیں, وہ ہم ان سیشنز میں شامل حال کر لیں. بتاتا چلوں کہ وائی ڈی اے ٹریننگ اینڈ کنسلٹنسی ایک کنسلٹنسی فارم ہے جو کہ مختلف ریجنز میں اپنے سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں, اور وہ ان میں سے ایک مردان ریجن جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں. یہاں مردان میں ہم ڈیل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ چاسدہ, ڈسٹرکٹ نوشہرہ, ڈسٹرکٹ مردان, ڈسٹرکٹ سبابی, ڈسٹرکٹ بٹگرام, ڈسٹرکٹ تورغر, ڈسٹرکٹ پشاور, ڈسٹرکٹ کوہستان, ڈسٹرکٹ ڈی آئی خان, کھڑگ پوہاڑ وغیرہ وغیرہ. یہ یہاں سے ہم ان کو سروسز ان ڈسٹرکٹس میں اپنی سروسز دے رہے ہیں. ایجوکیشن فیلڈ میں اسپیسیفکلی جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے بھی سیٹ اپس ہیں ان کے ساتھ ہماری ایک ریگولر کنسلٹنسی چل رہی ہوتی ہیں. مختلف چیلنجز جن جن اسکولس کو جو ایریاز ڈیفیکلٹ لگتی ہے, ان کو چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے, تو ہم ان کو ٹائم بینگ بھی, ون ٹائم بھی, اور ایک ریگولر 3 months 6 months اور 1 year کی کنسلٹنسی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ان کی جتنی بھی مشکلات آتی ہیں ان تمام مشکلات کو سارٹ آؤٹ کرنے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو ہماری جو وائی ڈی اے ٹریننگ اینڈ کنسلٹنسی ہیڈ آفس وہ سوات میں اپنی سروسز دے رہی ہیں, وہاں لیڈ کر رہے ہیں اکمل خان اور اس کی ٹیم. اور سوات ریجن میں وہ ڈفرینٹ سارٹ آف ایکٹیویٹیز وہاں پہ کرا رہے ہیں, جس طرح آئلٹس ٹریننگ کراتے ہیں, انگلش لینگویج پہ وہ ماشاء اللہ بہت اچھی ایک ویل ریپیوٹیڈ ادارہ بن کے ابھر آیا ہے, اور بہت بڑے بڑے اچھے خاصے نام پیدا کیے ہیں انہوں نے, ایسے اسٹوڈنٹس پیدا کیے ہیں جو اپنے فیلڈز میں ابھی ایک اچھا اپنے اپنے سروس دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ ویری ویل ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن اوور دیئر ان سوات, اور مختلف اسکولس کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز میں وہ بڑھ چڑھ کر اپنی سروسز ان کو پرووائڈ کر کے ان کی ایجوکیشنل جو
सर्विसेज है वो काफ़ी हद तक वो बूस्ट अप करा चुकी हैं. सेम इज़ द केस हियर इन मर्दान रीजन. वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग एजुकेशनल सर्विसेज और उसमें ट्रेनिंग से उसमें कंसल्टेंसी भी हैं. उसके अलावा हम करिकुलम डेवलपमेंट में उनकी हेल्प कराते हैं और क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से या क्लासरूम डेकोरम के हवाले से या जितनी भी एजुकेशन के साथ रिलेटेड बातें हैं, एजुकेशन के साथ वाबस्ता बातें हैं, उन तमाम में हम उनको सुपरवाइज़ भी करते हैं और उनको असिस्ट भी करते हैं. और सबसे जब यूनिक बात ये है हमारी सर्विसेज के हवाले से जो यही प्रोवाइड करती हैं हमारी हेड ऑफिस यानी सवात रीजन भी और यहाँ मर्दान रीजन में भी जो एक आप समझ लें कि यूनिक जो बात है क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे साथी, बहुत सारे महकमे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे कंसल्टेंसी फर्म्स वो अपनी अपनी सर्विसेज अपने हाथ से दे रहे हैं. लेकिन हमारी सर्विसेज में आपको बताता चलूँ कि यूनिक एक पॉइंट ये है कि वी आर नॉट ओनली गिविंग द सर्विसेज बट ऑल्सो वी गिव द बैकअप सपोर्ट, द असेसमेंट सपोर्ट एंड देन जहाँ जहाँ पे गैप्स स्टिल आफ्टर सर्विसेज आफ्टर ट्रेनिंग्स हमें नज़र आती हैं कि वहाँ पे वो गैप्स और फ्लास अभी भी हैं, तो देन वी प्रोवाइड आवर सर्विसेज टू फुलफिल द रिमेनिंग एंड द रेस्ट ऑफ अदर नीड्स ऑफ देयर स्पेसिफिक स्कूल और इंस्टीट्यूशन. तो इस हवाले से मोस्टली जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, अभी तो ऑनलाइन सेशंस का इंशाल्लाह एक सिलसिला चल पड़ा है और चलेगा, लेकिन जो हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं इन हाउस ट्रेनिंग्स जिसको हम कहते हैं, मतलब फ़ेस टू फेस ट्रेनिंग स्कूल्स में हम जो कराते हैं, तो उसकी हम सबसे पहले हम 3 कराते हैं. ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के इस इदारे को ट्रेनिंग की नीड किस एरिया पे है, किन किन चीज़ों पे इनको नीड है कि हम उनको ट्रेनिंग दें या वो किसी से भी ट्रेनिंग ले लें. सबसे पहले जो है वो ज़रूरत किस चीज़ की है. मिसाल के तौर पे अगर हम नीड असेसमेंट कराते हैं और उसमें हमें गैप नज़र आ जाती है कि टीचर्स आर नॉट दैट मच कैपेबल टू डिलीवर द सेशन इन द क्लासरूम एंड दे आर नॉट हैविंग फुल कमांड एंड होल्ड इन द क्लासरूम, तो वो एक असेसमेंट के थ्रू हमें उस नीड का जो है वो पता चल जाता है और फिर उस मुतालिका नीड को मद्देनज़र रखते हुए हम उसको उस एरिया पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और वो कमी हम दूर कराने की कोशिश करते हैं. और ना सिर्फ ये कि वो ट्रेनिंग ले के टीचर्स वो कमी या जो गैप है वो खुद फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम ऑन जॉब सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं. हम उनको ड्यूरिंग देयर टीचिंग सेशंस जब वो टीचिंग करा रहे होते हैं इन द क्लासरूम, तो हमारी टीम जो है वो फ्रीक्वेंटली विजिट्स करते हैं और टीचर्स के साथ क्लासरूम में उन ही मसाइल पे जहाँ पे उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा होता है वही मसाइल ऑन द स्पॉट क्लासरूम में उनके साथ जो है वो हल कराने की कोशिश करते हैं. तो इससे ये एक फ़ायदा है और ये एक यूनिक पॉइंट है हमारी कि ना सिर्फ हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बल्कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कराने में हम हेल्प कराते हैं. वो चीज़ें, वो गैप्स जहाँ पे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है टीचर को, वो गैप्स वहीं पे क्लासरूम्स के अंदर प्रैक्टिकली सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी हम उनके साथ कराते हैं. और यहाँ तक भी हमारा काम जो है वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसके बाद भी जब हमारी उनके साथ जितना भी हमारे पीरियड ऑफ टाइम होता है कि इतने टाइम में हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, तो उस ट्रेनिंग में सीखी हुई बातों को क्लासरूम में प्रैक्टिकल हमने इम्प्लीमेंट करवाने में भी आपकी हेल्प करनी है. बल्कि उसके बाद भी एक तीसरा स्टेप हमारा ये होता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हम फिर से विज़िट करते हैं और हम देखते हैं जो हमने पहले ट्रेनिंग सेशंस और ट्रेनिंग डिलीवरी से पहले जो हमने असेसमेंट की थी, 3 कराई थी, और जो जो गैप्स हमें नज़र आए थे उन गैप्स को हमने ट्रेनिंग के ज़रिए फुलफ़िल करने की कोशिश की. फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद जब हमने क्लासरूम्स के अंदर जाके टीचर्स के साथ मिल के उन सीखी हुई बातों को वहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कराने में टीचर्स की हेल्प की थी, तो कुछ अरसे बाद हम उनके रिज़ल्ट्स भी देखते हैं कि आया हमारी ट्रेनिंग, हमारी ऑन जॉब सपोर्ट, उसका कितना असर हुआ, उसका कितना फ़ायदा हुआ, कितनी चेंज आ गई टीचर्स की
ڈیلیوری میں، اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ میں، اور اس کا یعنی ہماری ٹریننگ جو ہم نے ان پٹ دی تھی اس کا آؤٹ پٹ کیا آیا. تو ہم اس کے بعد بھی ہے، ٹریننگ کے بعد بھی ہم ایک اسسمنٹ کراتے ہیں، اور اس لحاظ سے جو ہے ہم ایک فل سپورٹ دیتے ہیں فل ٹائم، کہ کہیں پہ بھی انشاءاللہ کسی اسٹیج پہ بھی اسکول کو اسٹڈیز کے حوالے سے، ایکڈیمکس کے حوالے سے جو پرابلمز آتی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ کریں، ٹیکنیکلی ہم اس کو سپورٹ پرووائڈ کریں. تو یہ ہمارا ایک خاصہ تھا ٹریننگس کے حوالے سے. اور ٹریننگ کے علاوہ جتنی بھی جو ہم کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں اس میں اسکول کے جملے ضروریات ہوتی ہیں. جس طرح بہت سارے اسکولس کے اونرز یا پرنسپل صاحبان کو اکثر کورس سلیکشن میں مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کس پبلشر کے کانٹینٹس جو ہے وہ کریکولم جو ہے وہ اپنے اسکول میں لگوا لیں، ہمارے علاقے کے مناسبت سے، ہمارے کلچرل ویلیوز کے لحاظ سے، اور ہمارے بچوں کی مینٹل جو لیول ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور پھر ہم پرائس وغیرہ کی بھی دیکھتے ہیں، کوالٹیز کی بھی دیکھتے ہیں. تو کریکولم سلیکشن میں بھی ہم اسکولس کو کنسلٹینسی پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آفس مینجمنٹ میں ہم اس کو سروسز دیتے ہیں، اور پیرنٹس ڈیلنگ، پیرنٹس انوالومنٹ کے حوالے سے ہم ان کو کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں. اس طرح جتنی بھی ٹیکنیکل سپورٹ ہیں اسکولس کو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم پرووائڈ کریں. وائڈ یہ ٹریننگ اینڈ کنسلٹنسی مردان ریجن ان ہاؤس ٹریننگ بھی کراتی ہیں اور آن لائن سیشن بھی پرووائڈ کرتی ہیں. لیکن موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بہت سارے جو ہمارے اسکولس کے پرنسپل حضرات ہیں، اونرز حضرات ہیں، ان کی بار بار اصرار پہ ہم نے انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ لائیو سیشنز ان کے لیے، ٹیچرز کے لیے، پرنسپلس کے لیے، اونرز کے لیے، اور یہاں تک کہ پیرنٹس کے لیے بھی ابھی پرووائڈ کرا رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو ہمارے ان سیشن سے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کا بھی زیادہ استفادہ ہوگا، فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ چونکہ موجودہ صورتحال میں ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ اکراس دا گلوب ایک چیلنجنگ سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ چیلنجنگ سچویشن جو ہے وہ کووڈ-19 ہے. تو اس حوالے سے دنیا کی تمام انڈسٹریز سفر ہوئی ہیں، لیکن ایجوکیشن جو انڈسٹری ہے اس کو، چونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ایک ایسی ایریاز ہیں جو کہ کسی بھی دور میں کسی بھی انسان کے لیے، بلکہ ایون عمر کے کسی بھی سٹیج کے لیے باقی تمام تر چیزوں سے زیادہ اہم ہیں. کھانے پینے کے بعد زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا پڑتا ہے، اور کھانے پینے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ صحت ہے. if you are fit you will be able to do any sort of work. اور صحت کے بعد آپ کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے وہ ایجوکیشن ہے، یعنی سیکھنا، کہ ہماری زندگی کا جو بہیہ چل رہا ہوتا ہے اس کو کیسے ہم چلنے دیں ایک چندہ سے. ایجوکیشن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ part of our life in every region, in every sector, in every part of the world. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو جتنی بھی ہماری سروسز ہیں جو ہم ابھی تک فیلڈ میں دیتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس سچویشن میں بھی اس کو کیری آن کر سکیں. اور یہاں پہ ایک بات اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں، اور ہماری جو آن لائن سیشن ہوگی یوٹیوب پہ بھی، تو اس میں جو کرنٹ سچویشن ہے اسکولس کے لیے جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کا تو سب سے بڑا جو ایک نام یا جو ایک سب سے بڑا چیلنج جو آپ سمجھ لیں ابھی تک ہیں، وہ یہی ہے کہ فائنینشلی اسکولز آر سفرنگ. ٹھیک ہے، اور یہی سچائی بھی ہیں، کیونکہ اسکولس کے ساتھ پرائیویٹ جو اسکولس ہیں اس انڈسٹری کے ساتھ لاکھوں اساتذہ، لاکھوں ایسے افراد جو نان ٹیچر اسٹاف ہوتی ہے، اس میں ہمارے کلرکس حضرات ہوتے ہیں، اس میں کچھ مینجمنٹ کے افراد بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ چوکیدار ہمارے ہوتے ہیں، خالائیں اس میں اپنی سروسز دے رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ٹرانسپورٹ کی ایک بہت بڑی مقدار اس کے ساتھ وابستہ ہے جو اسکولس تک بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے صرف اسکولس کی بندش کے حوالے سے یا اسکولس کی جو انڈسٹری ہے اس کی بندش کے حوالے سے ناٹ اونلی دا اونرز اینڈ دا ڈائریکٹرز آر سفرنگ بٹ the rest of other people who are connected with this sector وہ بھی کافی حد تک سفر ہو رہی ہے. اور اس پہ بار بار جو
مختلف قسم کی گروپس ہیں ایجوکیشن کی، جس طرح پین ہے، ہوپ ہیں، باقی جتنے بھی ادارے ہیں جو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں پرائیویٹ اسکولس کو، تو وہ اپنی طرف سے ایفرٹس کر رہی ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ اسکول کھولنے کی حد تک تو بات نہیں ہے کہ اسکولس کھولے جائیں اور بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو آنے دیا جائے، کیونکہ سچویشن اس طرح بنی ہے کہ اس طرح بلائنڈلی کوئی بھی رسک لینا خودکشی کے مترادف ہوگا. اور کیونکہ ایک فیملی سے ایک بچہ اگر اسکول آتا ہے تو وہ بچہ ایک انڈیویجول نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فیملی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. خدا نخواستہ اگر وہ انفیکٹڈ ہوتا ہے کسی بھی طرح سے، ناٹ اونلی ان دا اسکول بٹ آن دا وے، تو وہ وہی انفیکشن، وہی وائرس گھر لے کے جائے گا، اور اس کے ساتھ وابستہ جتنے بھی فیملی ممبرس ہیں وہ انفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو دس ول بی اے ویری بگ رسک. تو جو گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں اور جو ایس او پیز کی بات ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ اسکولز نے سجیشنز مانگی تھی. تو جتنا ہمارا ایکسپوجر رہا ہے اس ایکسپوجر کو سامنے رکھتے ہوئے دو چار باتیں عرض کرتا چلوں گا پرائیویٹ اسکولس کے لیے، پرائیویٹ کالجز اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کے لیے، کہ ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے. ریٹن ایس او پیز دینی چاہیے جس کو گورنمنٹ جو ہے متعلقہ ادارے پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کے بہاف پہ پرمیشن دی جائے اسکولز میں بچوں کے آنے کی، یا کچھ ایسا کیا جائے جس کی وجہ سے ہمارے اسکولس، ہمارے بچوں کی جو اسٹڈیز ہیں وہ بھی کنٹینیوس رہیں، اور ان کو کسی طرح سے بھی کسی قسم کا خطرہ بھی لاحق نہ ہو. جس طرح ابھی سچویشن چل رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، تو ظاہری بات ہے کہ دس از ون آف دا بگیسٹ چیلنج ایور فار دا اسکولس، فار دا گورنمنٹ ایز ویل. اور گورنمنٹ کو بھی یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ان کو کوئی بھی خوشی نہیں ہے کہ بچوں کی تعلیم کا ضیاع ہو رہا ہے، بلکہ گورنمنٹ اس طرف بہت زیادہ سیریس ہیں، اور دے آر ڈوئنگ دیئر لیول بیسٹ. وہ اپنی طرف سے ایفرٹس کر رہی ہیں، لیکن کوئی پازیٹیو سلوشن ان کے پاس ابھی تک اس کا رسٹ آؤٹ نہیں آیا. اسمارٹ لاک ڈاؤن کی شکل میں کبھی فل لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے اپنے پبلک کو سے بچایا جا سکے. اب آتے ہیں اسکولس اوپننگ کے حوالے سے یا اسٹوڈنٹس کی اسٹڈیز کے حوالے سے، کہ ان کی اسٹڈیز کو کس طرح کنٹینیو رکھا جا سکے. تو دو ہی حل ہیں ہمارے پاس. ایک حل جو نارملی ایک روٹین چل رہی ہوتی ہے، اسکول بچے جو اسکول آئیں وہاں پہ وہ نارملی پڑھیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک سلوشن تو وہ ہے. دوسرا سلوشن ہے آن لائن بچوں کو انگیج رکھنا اسٹڈیز میں، جو کہ بہت ہی ایک ٹف اور مشکل کام ہے ان آور کنٹری. تو پہلا جو سلوشن تھا بچوں کا اسکول میں آنا، تو ظاہری بات ہے کہ سوشل ڈسٹینس کا لحاظ رکھتے ہوئے، چونکہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، ایک وائرس ہیں، ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتا ہے ان کے سوشل انٹریکشن سے، مختلف انفیکشن سے، ہاتھ ملانے سے یا کسی کے چھینکنے سے، منہ، ناک اور آنکھوں کے ذریعے کسی بندے میں یہ سرایت کر سکتی ہیں. تو یہی بات ہے کہ اگر ہم سیشن کنٹینیو رکھنے کے لیے بچوں کو اسکول میں بھی لائیں، تو it will be very much important for the school management to have a strict implementation on SOPs. اب SOPs کیا ہیں، SOPs کیا ہیں اور اس پہ عمل درآمد کیسے کرائے جا سکتے ہیں. تو I will suggest one thing to the private schools، اور یہی میرے خیال سے سب سے بیسٹ سلوشن ہے. آپ گورنمنٹ کی طرف سے جو SOPs ڈیفائنڈ ہیں، تو ان SOPs کو بیٹھ کر سمجھ کر اس پہ آپ کچھ پائلٹ ایک ایکسرسائز کرائیں. کچھ اسکولس، میں یہ گورنمنٹ کو بھی سجیسٹ کروں گا، اور یہ میں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کے جو ڈائریکٹرز ہیں، اونرز ہیں، ان کو بھی میں ڈسکس کروں گا. گورنمنٹ شوڈ ٹیک این انیشیٹو، ایکسپیریمنٹل انیشیٹو، کہ وہ SOPs جو ڈیفائنڈ ابھی تک ہو چکی ہے، کہ ان SOPs کا خیال رکھتے ہوئے ہم اسکولس کو اگر کھول لیں تو ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ہوگا. تو وہ SOPs اس کے لیے کچھ اسکولس کو، کچھ ایریاز کے اسکولس کو، کچھ سینسٹیو لوگوں کو
ان کو اعتماد میں لے کر اور ان کو سمجھا بجھا کر، ٹھیک ہے نا، ان سے یہ باور کرا کر کہ آپ نے اس اوپیز پہ 100% عمل پیرا ہو کر یہ انیشیٹو لیں گے، تو ایکسپیریمنٹلی اس پہ کام کروایا جائے۔ یہ گورنمنٹس کے لیے میری طرف سے سجیشن ہیں۔ اب انہیں سوپیز کو سامنے رکھتے ہوئے اسکولس کے جو اونرز ہیں، جو پرنسپلز ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، وہ کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں، تو میری طرف سے ان کے لیے ایک سجیشن یہی ہوگی کہ آپ ایک ماڈل پیش کر کے گورنمنٹ کے سامنے رکھیں کہ جو ایس او پیز، اسٹینڈرڈ ایس او پیز، جو ایس او پیز ابھی تک ڈیفائنڈ ہیں، جو احتیاطی ایس او پیز مینس احتیاطی تدابیر، ہر وہ اسٹیپ جس کی بنیاد پہ کوئی ایک فرد دوسرے فرد سے ایسے ڈسٹنس میں رہیں، ایسے حالات میں رہیں کہ یہ چیز، یہ جو وبا ہے، یہ اسپریڈ آؤٹ نہ ہو جائے۔ تو احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ماڈل بنائیں۔ وہ ماڈل کیسا ہوگا؟ آپ نے پروفیشنل لوگوں سے وہ ایس او پیز، وہ پروفیشنل لوگوں سے ڈسکس کرا کے پھر اس پہ آپ نے پریکٹیکلی ایک ریہرسل کروانی ہے، اور اس ریہرسل کو آپ ریکارڈ کروائیں، اس کی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنوائیں اور آپ دکھا دیں کہ یہ ایس او پیز ہیں، اور اس ایس او پیز پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے ایجوکیشنل پروسیس کو اس طرح کیری آن کریں گے۔ تو پریکٹیکلی کچھ لا کے ویڈیو کی شکل میں وہ آپ گورنمنٹ کے سامنے بھی رکھیں، اور وہی اسٹینڈرڈ بنا کر جو دوسرے ادارے ہیں، ظاہری باتیں کھلیں گے تو سارے ادارے کھلیں گے، کچھ کو تو ہم انیشلی کھلوا سکیں گے ایس او پیز کے انڈر، لیکن پھر کچھ اگر وہ ایس او پیز امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں اور اس سے کچھ ہمیں بیڈ ریزلٹس نہیں آتی، تو پھر ہم تمام اداروں کو ایس او پیز کے اندر جو ہے وہ کھلوانے کی پرمیشن دے سکیں گے۔ لیکن ان ایس او پیز پہ عمل کرنے کا جو ایک ماڈل ہوگا ویڈیو کی شکل میں، ایک تو گورنمنٹ بھی اس کو دیکھ کر، گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں اس کو دیکھ کر ان کو یقین دلانا ہوگا کہ ہاں، اگر ہم ہمارے ڈیفائنڈ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے یہ لوگ اس طرح کی ایک سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں، تو یس اٹس اوکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دوسرے اسکولس کے لیے تمام پاکستان کے جتنے بھی اسکولز ہیں ان کے لیے وہ رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ تو یہی سجیشن ہے کہ کچھ اسکولز گورنمنٹ کے ساتھ، جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ایس او پیز کو سمجھ کر پھر وہ ایک ماڈل ڈاکومنٹری بنا کے اس کو پیش کرے، گورنمنٹ کے سامنے بھی پیش کرے، اور وہ اس کو پھر وائرل کرا کے ایک ماڈل پرووائڈ کرے کہ اگر آپ ویلنگ ہیں اور آپ اسکول کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایس او پیز ہے، اور یہ اسٹرکٹلی فالو کرنے کی جو ہے آپ کو احکامات ہوں گے۔ لہٰذا دس از ون آف مائی سجیشن ٹو دا گورنمنٹ اینڈ ٹو دا آل schools owners and principals and directors۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس پینڈیمک میں بلائنڈلی صرف یہ کہنا کہ ہم اسکول کھولتے ہیں، ہمیں اسکول کھولنے کی اجازت دے دیں، بچوں کی تعلیم کا ضیاع ہو رہا ہے، گورنمنٹ ایسی کوئی رسک نہیں لے گی اور نہ ہی ان کو ایسا کوئی رسک لینا چاہیے۔ لیکن ہاں، ایس او پیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ایس او پیز تیار ہیں، ایس او پیز ایسی ہیں جو عمل درآمد اس پہ کیا جا سکتا ہے، تو پھر گورنمنٹ کو بھی کچھ فلیکسیبلٹی شو کرنا ہوگی، کیونکہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ گورنمنٹ اسکولس اور پرائیویٹ اسکولس کے جتنے بھی بچے ہیں وہ ان کا ٹائم جا رہا ہے۔ اس کی اگزامپل اگر ہم لے لیں تو چائنا میں، اٹلی میں، اور وہ ممالک جو سب سے زیادہ سفر ہوئے تھے اور جہاں سے یہ وبا ایک قسم کی پھیل گئی تھی، وہاں پہ ایس او پیز کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کی اسکولس کو وہ کھلوا دیے ہیں، اور بچوں کی تعلیمی جو پروسیس ہے وہ چل پڑا ہے۔ تو
हम एक महज़ब कौम हैं और महज़ब कौमों का शेवा यही होता है कि वो स्टेट के बताए हुए तमाम क़वानीन का लिहाज करते हैं और उनका पास रखते हैं, और ना सिर्फ ये कि स्टेट के बताए हुए क़वानीन को फॉलो करते हैं, बल्कि दूसरों को भी स्टेट की हर किस्म की जो क़वानीन होती हैं, स्टेट की जितनी भी स्टैंडर्ड्स होती हैं फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्क्स, फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़, उसको दूसरों को भी अवेयर करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा जितनी भी कौमें तरक्की कर चुकी हैं आज के दौर में आप देख लें तो दे आर डिसिप्लिन एंड दे आर सिविलाइज्ड एज वेल। तो गवर्नमेंट की बताई हुई बातों को फॉलो करना, गवर्नमेंट के बताए हुए SOPs को फॉलो करना, दिस इज़ वन ऑफ द फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिंगल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। और इसके अलावा उन SOPs को फॉलो करते हुए अभी अजीब बात यह है कि लोगों को मौत से बचाने के लिए पुलिस ने डंडे उठाए हुए हैं कि आप उधर ना जाएं, आप मर जाएंगे, और लोग कहते हैं नहीं आप हमें ना रोके, आप हमें क्यों रोक रहे हैं, आप हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे, आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो समझ से बालातर हैं। कहीं एक जगह पे एक बहुत बड़ी अजदहा पड़ी है और उस अजदहा के उससे कुछ फासले पे कुछ सिक्योरिटी लोग जो है वो तैनात हैं और लोगों को रोक रहे हैं कि आप उस साइड पे ना जाएं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी अजदहा पड़ी है और आप वहाँ जाके मौत के मुंह में जा सकते हैं। और लोग कहते हैं कि नहीं वहाँ कोई अच्छी खासी बात होगी, आप हमें ऐसे ही वहाँ से रोक रहे हैं। एनी हाउ ये कुछ सजेशंस थी गवर्नमेंट के लिए भी, और जो प्राइवेट स्कूल्स जो डेफिनेटली सफ़र हो रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा इस स्ट्रगल में हैं कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो किस तरह री ओपन हो और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो चल पड़े। तो इस हवाले से YDU ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी मरदान रीजन और YDU ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सवात रीजन हमारी सर्विसेज इंशाल्लाह फुल टाइम आपको अवेलेबल होंगी। जो SOPs हैं SOPs को फॉलो करने के लिए भी इंशाल्लाह हम भरपूर अपनी तरफ से आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह मज़ीद जितनी भी ऐसी बातें हैं जिन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो ज़िया से बच सकता है, उसमें इंशाल्लाह वी विल बी विद यू। और मैं एक बार फिर रिपीट करता चलूँ कि YDU ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी मरदान रीजन और सवात रीजन में क्योंकि SOPs को मद्देनज़र रखते हुए फील्ड में तो हम कम का जो सर्विसेज वो नहीं दे सकते, सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए और एक स्टेट इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए, तो ऑनलाइन सर्विस इंशाल्लाह हमारे